जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाले तमाम वाक़यात को क्लासिकल मैकेनिक्स की ज़ुबान में बयान किया जा सकता है। क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटन के कवानीन की बुनियादों पर खड़ी होती है। इन कवानीन को समझना इस वीडियो के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी तसल्ली के लिए इन्हें पॉज़ करके पढ़ना चाहते हैं, तो इस वक्त ऐसा कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की रियाजी को समझने से पहले क्लासिकल मैकेनिक्स की रियाजी को समझना बेहतर है। लिहाजा मैं इस वीडियो में क्लासिकल मैकेनिक्स की मैथमेटिक्स के सबसे अहम नुकात बयान करूंगा, ताकि हम बाद में इन्हें क्वांटम मैकेनिक्स की मैथमेटिक्स के साथ कंपेयर कर सकें। क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बहुत सीधा साधा है। आपका मकसद इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इसका सोल्यूशन ढूंढने का मतलब क्या है, इसका सोल्यूशन कैसा दिखता है, ये सब ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। पहले सवाल पर आते हैं, आखिर इस इक्वेशन का मतलब क्या है। अभी के लिए ये जान लेना काफ़ी है कि इस इक्वेशन में F का मतलब फोर्स, M का मतलब मास या वज़न और A का मतलब एक्सेलरेशन है। न्यूटन के कवानीन के मुताबिक अगर आप किसी फिजिकल बॉडी की रफ्तार तब्दील करना चाहते हैं तो आपको उस पर एक फोर्स लगानी पड़ेगी, और इस इक्वेशन में इक्वल साइन के सीधे हाथ पर मास और एक्सेलरेशन का होना हमें यह बताता है कि अगर हम दो फिजिकल बॉडीज़ पर बराबर फोर्स लगाते हैं तो जिस बॉडी का वज़न ज़्यादा है उसमें थोड़ी एक्सेलरेशन पैदा होगी, और जिस बॉडी का वज़न थोड़ा है उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगी। सुनने में तो ये बातें बहुत सीधी सादी लगती हैं। ये किसको नहीं पता कि एक वज़नी चीज़ को हिलाने के लिए एक हल्की चीज़ के मुकाबले में ज़्यादा ताकत लगती है। मगर जैसा कि अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, न्यूटन की इक्वेशन के पीछे की मैथमेटिक्स इस मल्टीप्लाई करने के प्रोसेस से कुछ ज़्यादा पेचीदा है। आइए इस पेचीदगी को समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक ख़ास वज़न का डब्बा है जिसको आप एक तरफ से एक स्प्रिंग के साथ जोड़ देते हैं और फिर उस स्प्रिंग के दूसरे सिरे को एक दीवार के साथ जोड़ देते हैं। ऐसे सिस्टम को फिज़िक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर का नाम दिया जाता है। हम इस डब्बे की मौजूदा पोजीशन को मार्क कर देते हैं। ये वो पोजीशन है जिसमें स्प्रिंग के अंदर कोई खिंचाव या दबाव नहीं। इस पोजीशन को ऑसिलेटर की वस्ती पोजीशन या मीन पोजीशन कहा जाता है। अब न्यूटन की इक्वेशन की ताकत का इम्तिहान लेने के लिए हम एक सवाल पूछते हैं। अगर मैं ये तसव्वुर करूं कि मैं इस डब्बे को सीधे हाथ की तरफ यूं खींच कर छोड़ता हूं, तो क्या न्यूटन की इक्वेशन मुझे बता सकती है कि इसके बाद क्या होगा? जैसा कि हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, इसका जवाब हाँ है। लेकिन इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हमें इन सब बातों को पहले रियाजी की ज़ुबान में तब्दील करना होगा, क्योंकि कायनात यही ज़ुबान बोलती और समझती है। इसका मतलब है कि हमें इस मसावात में F की जगह वो फोर्स डालनी है जो ये डब्बा महसूस करेगा। मगर इसे हम लिखें कैसे? इसके लिए हमें एक छोटा सा डिटूर लेना होगा। अगर आपने कभी किसी रबर बैंड या स्प्रिंग को खींचा हो तो आपने महसूस किया होगा कि उसको जितना दूर खींचा जाए उसको खींचा रखने के लिए उतनी ही ज़्यादा ताकत दरकार होती है। इस हकीकत को हम ऊपर दी गई इक्वेशन के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। ये इक्वेशन जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को ज़ाहिर करती है, इसे हुक्स लॉ कहते हैं। इस मौके पर डिस्प्लेसमेंट का जिक्र भी ज़रूरी है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मतलब फासला करीबन एक दूसरे के मुतरादिफ अल्फाज ही हैं। बस फ़र्क ये है कि डिस्प्लेसमेंट मनफी यानी नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले सकती है। यानी अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई रेफरेंस पॉइंट चूज़ कर लें तो उसकी एक जानिब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मुस्बत होगी और दूसरी जानिब मनफी। हम इस वीडियो में अपने हार्मोनिक ऑसिलेटर की मीन पोजीशन को रेफरेंस मान लेते हैं और मीन पोजीशन के सीधे हाथ डिस्प्लेसमेंट को मुस्बत और उल्टे हाथ डिस्प्लेसमेंट को मनफी। के को आप स्प्रिंग की सख्ती का फैक्टर समझ सकते हैं। के जितना ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ाने से फोर्स उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगी। हम अपनी आसानी के लिए के को 1 तस्वुर करके इसे इक्वेशन से निकाल देंगे। क्योंकि हमारे इस फर्जी डब्बे के ऊपर भी एक स्प्रिंग ही फोर्स लगा रहा है, उस पर लगने वाली फोर्स भी हुक्स लॉ की ही पाबंद होगी। लिहाजा हम न्यूटन की इक्वेशन में फोर्स की जगह हुक्स लॉ डाल देते हैं। अब इससे पहले कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, मुझे आपको ये बताना है कि आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक हो गया है। हम न्यूटन की इक्वेशन को जिस तरह लिखते आए हैं वो ये जाहिर नहीं करता कि ये दरअसल एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए खौफजदा करने के लिए न्यूटन की इक्वेशन को अपनी मुकम्मल डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखूंगा।
اور آئیں ہم ایک مرتبہ پھر یہاں میتھس کو ایک تصور کر کے اسے ایکویشن سے نکال دیتے ہیں۔ گھبرائیں نہیں، ہم ایسا اکثر کرتے ہیں کیونکہ کانسٹنٹس کو ایکویشن سے نکال کر عموماً ان کی نیچر میں کچھ زیادہ فرق نہیں آتا۔ اب یہ ڈفرینشیل ایکویشن کیا ہوتی ہے، یہ ایکسپلین کرنے کے لیے بھی یہ ایک ویڈیو کافی نہیں، ابھی کے لیے بس یہ جان لینا کافی ہے کہ یہ ایک مساوات کی قسم ہے۔ جب آپ اسکول میں ریاضی پڑھتے ہیں تو آپ کا پالا الجبرائک ایکویشنز یا الجبری مساوات سے پڑھتا ہے۔ ایسی مساوات کا حل یا سلیوشن ایک نمبر ہوتا ہے۔ مطلب اگر آپ ایکس کے لیے سولو کر رہے ہیں تو ایکویشن سولو کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکس کی ویلیو 1، 1.5 یا کچھ اور ہے۔ مگر ڈفرینشیل ایکویشنز الجبرائک ایکویشن سے کچھ مختلف ہوتی ہیں کیونکہ ان کے سلیوشن نمبر نہیں بلکہ فنکشن ہوتے ہیں۔ آپ ایک فنکشن کو ایک مشین سمجھ سکتے ہیں جس میں ہم کوئی نمبر ان پٹ کے طور پر ڈالتے ہیں اور ایک نمبر آؤٹ پٹ کے طور پر نکلتا ہے۔ فنکشن کو عموماً اس طرح ڈینوٹ کیا جاتا ہے اور اسے ایف آف ایکس پڑھتے ہیں۔ فنکشنز کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، یہاں ایک نیچرل نام ایف تھا، مگر اگر آپ چاہیں تو اسے ایچ بلا لیں، جی بلا لیں، بلکہ اگر آپ چاہیں تو اسے لڈو، چنٹو یا منو بھی بلا سکتے ہیں، لیکن ابھی اتنا کریزی ہونے سے پرہیز کرتے ہیں اور اسے ایف ہی بلاتے ہیں۔ یہ ہم نے جو نوٹیشن لکھی ہے اس میں ایف فنکشن کا نام ہے، ایکس وہ مقدار ہے جو یہ فنکشن ان پٹ کے طور پر لیتا ہے اور کوئی بھی ویلیو ڈالنے کے نتیجے میں جو ویلیو آتی ہے اسے آؤٹ پٹ بولتے ہیں، اور اس کو یہاں وائی سے ریپرزینٹ کیا گیا ہے۔ فنکشنز لا تعداد قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک مثال ایسا فنکشن ہے جو اس میں ان پٹ کیے جانے والے کسی بھی نمبر کو دگنا کر دیتا ہے۔ کسی بھی فنکشن کو ویژولائز یا تصور کرنے کے کئی مختلف طریقے ہیں، مگر ایک بہت نیچرل طریقہ اس فنکشن کا گراف ہوتا ہے۔ آئیے اپنے اس دگنے کرنے والے فنکشن کو گراف کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے دو اسکیل بنائیں گے کچھ اس طرح سے۔ یہاں جو دائیں سے بائیں جانے والی لائن ہے اسے ہم عموماً ایکس ایکسس بلاتے ہیں، اور جو نیچے سے اوپر جانے والی لائن ہے اسے وائی ایکسس بلایا جاتا ہے۔ ایک فنکشن کو گراف کرنے کا طریقہ بہت سیدھا سا ہے۔ آپ ایکس ایکسس پر کوئی ایک ان پٹ لیں اور اس پر اوپر سے نیچے تک ایک لائن کھینچیں، پھر اس ان پٹ پر آپ کا فنکشن جو آؤٹ پٹ دیتا ہے وائی ایکسس پر دائیں سے بائیں اس نمبر پر ایک اور لکیر کھینچیں، اور جہاں یہ دونوں لکیریں ملتی ہیں اس پوائنٹ کی نشاندہی کر دیں۔ اب کیونکہ اس فنکشن کو لامحدود ان پٹ دیے جا سکتے ہیں، اگر آپ ان تمام ان پٹس کے لیے یہ سارا پروسیجر دہرائیں تو ایسی لکیر بنے گی، اور یہی لکیر ہمارے فنکشن کا گراف ہے۔ اب اگر ڈفرینشیل ایکویشنز کو سولو کرنے کے نتیجے میں فنکشنز ملتے ہیں اور نیوٹن کی ایکویشن بھی ایک ڈفرینشیل ایکویشن ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نیوٹن کی ایکویشن کو اپنے ہارمونک آسیلیٹر والے سسٹم کے لیے سولو کریں تو اس کے نتیجے میں ہمیں کس قسم کا فنکشن ملے گا؟ جواب یہ ہے کہ نیوٹن کی ایکویشن ہمیں ایک ایسا فنکشن دے گی جس میں اگر آپ ان پٹ کے طور پر کوئی وقت ڈالیں تو وہ فنکشن آپ کو آؤٹ پٹ کے طور پر اس وقت پر ڈبے کی ڈسپلیسمنٹ دے دے گا۔ اب کیونکہ یہ ڈفرینشیل ایکویشنز کی کلاس ہے نہیں، اور آپس کی بات ہے فزسسٹس کو بھی ڈفرینشیل ایکویشن سولو کرنے کا زیادہ شوق نہیں ہوتا، تو آئیں میں آپ کو جواب بتا دیتا ہوں۔ اٹ ٹرنز آؤٹ کہ اگر آپ ایکویشن سولو کریں تو جو فنکشن آتا ہے اس کا گراف کچھ ایسا دکھتا ہے۔ اس لہر جیسے گراف کو میتھمیٹکس کی زبان میں ایک کوسائن فنکشن کہتے ہیں۔ ہم نے ایکویشن سولو کرتے ہوئے یہ کنڈیشن بھی ڈالی ہے کہ ہم n اس وقت اپنے ڈبے کو چھوڑتے ہیں جب ہماری گھڑی پر وقت کی ویلیو 0 ہو، مطلب ہمیں وقت کی نیگیٹو ویلیو سے کوئی غرض نہیں کیونکہ یہ ڈبہ چھوڑنے سے پہلے کا وقت ہے، لہٰذا ہم بس وقت کی مثبت ویلیوز کنسیڈر کریں گے۔ اس گراف کو اپنے اسپرنگ والے سسٹم کے ساتھ رکھ کر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ گراف آخر ہمیں بتانا کیا چاہ رہا ہے۔ t = 0 کے ان پٹ پر ہمارا فنکشن ہمیں 1 میٹر کی ڈسپلیسمنٹ دیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے
جب ہم نے اپنے اسپرنگ کو چھوڑا تھا، یعنی جب وقت کی ویلیو 0 ہو تب اسپرنگ اپنی وسطی پوزیشن کی دائیں طرف اس سے 1 میٹر دور ہوگا۔ پھر دیکھیں کہ جیسے جیسے وقت بڑھتا جاتا ہے ہمارا فنکشن ہمیں 1 سے چھوٹی ویلیوز دینے لگتا ہے، یہاں تک کہ ایک پوائنٹ پر ڈسپلیسمنٹ 0 کے برابر ہو جاتی ہے، یعنی ڈبہ دوبارہ اپنی مین پوزیشن پر آ گیا ہے۔ لیکن غور کریں کہ ڈبہ مین پوزیشن پر رکنے کی بجائے مزید پیچھے نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ ایکس گھٹتے گھٹتے -1 تک پہنچ جاتا ہے، یعنی ڈبہ مین پوزیشن کی بائیں طرف 1 میٹر دور جا کر رک جاتا ہے اور پھر ایکس دوبارہ بڑھنے لگتا ہے، اور یوں یہ پروسیس ریپیٹ ہوتا رہتا ہے۔ مگر کیا یہ پریڈکشن درست ہے؟ تقریباً۔ غور کریں کہ ایک اصل ڈبہ جھولتے جھولتے رک جاتا ہے، مگر اس سچویشن میں ایکویشن کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ غلطی یہ ہے کہ ہم نے ایکویشن میں صرف وہ فورس ڈالی تھی جو ڈبے پر سپرنگ کی وجہ سے لگتی ہے۔ اگر اصل دنیا میں ہمارے پاس اس قسم کا سسٹم موجود ہو تو اس میں ڈبے پر ایک اور فورس بھی اثر کرتی ہے۔ یہ فورس ڈبے اور زمین کے رگڑنے سے پیدا ہوتی ہے اور یہ فرکشن کہلاتی ہے۔ یہ فورس ہمیشہ ڈبے کی حرکت کے مخالف ایکٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے ڈبے میں سے توانائی یعنی انرجی نکلتی رہتی ہے اور آخر کار ڈبہ رک جاتا ہے۔ اگر ہم یہ اضافی فورس اپنی ایکویشن میں ڈالیں تو جو فنکشن نکلتا ہے وہ کچھ ایسا دکھتا ہے۔ یہ فنکشن بھی تقریباً وہی پیشن گوئی کرتا ہے جو ہم نے پہلے کی تھی، بس فرق اتنا ہے کہ اس کیس میں ڈبے کی حرکت کا ایمپلیٹیوڈ مطلب اس کی مین پوزیشن سے میکسیمم ڈسپلیسمنٹ تھوڑی ہوتی رہتی ہے، اور یہ پریڈکشن بالکل پرفیکٹ ہے۔ آئیں تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں اور جلدی سے ایک ریکیپ کرتے ہیں۔ ہم نے نیوٹن کی ایکویشن لی، اس میں وہ تمام فورسز ڈالیں جو اس ڈبے پر لگ رہی ہوں گی، اور ساتھ یہ کنڈیشن ڈالی کہ ہم ڈبے کو مین پوزیشن کی دائیں طرف 1 میٹر دور ریلیز کرتے ہیں، اور اس ایکویشن نے ہمیں ایک ایسا فنکشن دے دیا جو ہمیں باقی تمام وقت کے لیے اس ڈبے کی پوزیشن بتائے گا۔ ہم نے ایک پیشن گوئی کی اور یہ پیشن گوئی بالکل درست ہے۔ اور ہارمونک آسیلیٹر تو بس ایک مثال تھی۔ آپ اسی طرح سے نیوٹن کی ایکویشن کے ذریعے لامحدود قسم کے سسٹمز کو سالو کر سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر غور کریں، کتنی حیران کن لیکن ساتھ ہی کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے ارد گرد ہونے والے اتنے سارے واقعات کو ان 3 علامات پر مشتمل ایک چھوٹی سی مساوات کے ذریعے بیان کیا جا سکتا ہے۔ انجینئر اسی ایکویشن کے ذریعے بڑی بڑی عمارتوں، پلوں، گاڑیوں اور جہازوں وغیرہ پر لگنے والی فورسز کا اندازہ لگاتے ہیں، بلکہ لگ بھگ 2 صدیوں کے لیے ایسٹرونومرز یعنی ماہر فلکیات بھی اسی ایکویشن کے ذریعے خلا میں موجود سیاروں اور ستاروں کی حرکات کو بیان کرتے تھے۔ اس کے بعد آئنسٹائن نے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی دریافت کی، لیکن وہ کسی اور دن کی کہانی ہے۔ مگر کوانٹم میکینکس کی دنیا میں جانے سے پہلے نیوٹونین میکینکس کی ریاضی کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ ایک پوری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ایک نقطے کو واضح کرنا تھا۔ وہ یہ ہے کہ نیوٹن کی ایکویشن سالو کرنے کے نتیجے میں جو فنکشن آتا ہے وہ ایک پریسائز پریڈکشن کرتا ہے، یعنی ایک وقت کے لیے ایک ہی پوزیشن پکا لکھ دی گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نیوٹن کی ایکویشن ڈٹرمنسٹک ہے، کہ سب کچھ پہلے سے ڈٹرمنڈ ہے، یعنی اگر آپ کے پاس اس کائنات میں موجود تمام ذرات کی پوزیشنز اور ان پر لگنے والی سب فورسز کی جانکاری ہو تو آپ اس کائنات کے اختتام تک کسی بھی چیز کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ نیوٹن کی مساوات یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہماری کائنات کی تقدیر ان فنکشنز کی لکیروں میں لکھ دی گئی ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کوانٹم میکینکس کو یہ بات راست نہیں آتی۔